ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے اپنے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں تھی اور تم سمجھتے ہو اس کو ہلکی بات اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. اور کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا یہ کہہ دیا کہ ہم کو لائق نہیں کہ اپنی زبانوں پر اپنے منہ پر لائیں. یہ بات اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. احباب کرام، آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ شہر میں کہیں بھی میری حاضری ہو، جنازہ کا موقع ہو یا نکاح کا موقع ہو اور یہاں جمعہ کا موقع ہو تو میں وقت پر کبھی نہیں آ سکا، اس لیے کہ شوگر کے مریضوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ پیشاب کا عارضہ ایسا ہے وہ جلدی کنٹرول نہیں ہوتا، رکتا نہیں. میرا یہاں حاضر ہونا میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ایسی حالت میں تو ذمہ داریاں مسند نشین جتنے بھی شخصیات ہوتی ہیں وہ یا خطابت و امامت پر جو فائز ہوتے ہیں وہ لوگ سبکدوش ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں سے. لیکن قرآن کریم کو بیان کرنے کے لیے میں نے ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لی اور نہ لوں گا انشاءاللہ. جیسا کیسا بھی ہوتا ہوں میں پہنچ جاتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ نے مجھ میں مجمع بھی ایسا عطا فرمایا ہے جو بڑا باذوق ہے، خرچ کر کے وقت کو اور خرچ کر کے اپنے روپے پیسے کو یہاں آپ تشریف لاتے ہیں. تو یہ 18واں پارہ سورہ مؤمنون شروع ہو گئی ہے، 2 جمعوں سے یہ چل رہی ہے. آج اچھا سورہ نور نہیں، میں نے کہا سورہ نور ہے یہ 18ویں پارے کی. تو مجھے بہت اچھا کرتے ہیں، یاد دلا دیتے ہیں. تو آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں 2 آیات، ان میں باری تعالی جل مجدہ وعز اسمہ بڑے شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی اصلاح فرماتے ہیں جو ان میں کمی کوتاہی تھی. صحابہ نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور نبی علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں. میں کسی دن انشاءاللہ کسی بھی جمعہ کے بیان میں اپنے سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اساتذہ کی تفصیل بیان کروں گا کہ میرے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، ان کے استاد کون، تا آ کے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم پہنچیں گے، اور یہ مجھے سعادت حاصل ہے کہ میرے اساتذہ کا سلسلہ میرے آقا کریم علیہ السلام تک جاتا ہے، اور وہ بھی محفوظ ہے۔ اس کو کہتے ہیں شجرہ، اور میری طریقت کا جو ترتیب ہے میری چشتی صابری سلسلہ، یہ بھی مجھ گناہگار سے شروع ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ وہ بھی کسی دن سناؤں گا، اور وہ میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں۔ اور میرا جو خونی نسبی جو سلسلہ ہے مجھ سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک میں نے کئی دفعہ سنایا ہے کہ میرے آباء و اجداد آدم علیہ السلام تک سب کے اسماء محفوظ ہیں بحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بحمدللہ کہ ہر چیز کی سند موجود ہونی چاہیے، اور اس عاجز کے پاس سند موجود ہے ہر چیز کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبائی طور پر رشتہ دار تھے۔ نواں دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تھا۔ اس کے بعد بھی بے شمار آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی عائشہ میری بیوی بنے گی، اور عمر کا بھی بہت زیادہ ترین فاصلہ تھا، بہت زیادہ عمر، اتنا فاصلہ تھا حد سے زیادہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میری بیٹی آقا علیہ السلام کی زوجہ بنے گی، اور اماں جی کو تو کبھی تصور بھی نہیں آیا تھا کہ یہ کام بھی ہوگا۔ یہ تو نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، اور ان کے پاس سبز ہرے رنگ کا گرین کلر رومال تھا، بڑا خوبصورت، اور جنت کے متعلق نعیم کو دیکھ رہا ہوں میں، نعیم کرتے ہیں شروع درس قرآن بھی انشاءاللہ۔ آپ کا مجھے ایک دفعہ وہ میں نے پڑھا تھا، تو میں بتا رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی حور دنیا میں جو تھوڑے ناخن جو بڑے ہوتے ہیں کسی وقت، اگر اس کی مانند ماشاءاللہ اگر اس کی مانند اتنا ناخن صرف اوپر سے نیچے ایسے زمین کی طرف کر دے تو درمیان کی ساری فضا، یہ سچی زبان والے آقا نے فرمایا، آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اور پوری روئے زمین اس کے ناخن کی خوشبو سے مہک اٹھے، اور پوری روئے زمین دودھی کلر کی، سفید رنگ کی، نور والی روشنی سے منور ہو جائے۔ تو جنت کا پھر رومال جب آیا، اس کی کشش، اس کی چمک، اچھا اللہ والوں کے جو نسبت ہوتی ہے نا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، نسبت ہو۔ ایک جن تھا
وہ مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی طواف فرما رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے ایک پرانا آبا، وہ پرانا جبہ اونی وہ پہنا ہوا تھا، گھسا ہوا تھا اور پھٹا ہوا تھا، گھسا پھٹا، لیکن اس کے اندر کشش ایسی تھی جیسے چھوٹی چھوٹی سفید رنگ کی، جیسے شعائیں، یہ کرنیں کوئی ایک ایک، جیسے وہ آج کل بچیاں نہیں شادیوں میں پہنتی، جس کو کہتے ہیں لباس زرق برق، جیسے جیسے لائٹ پڑتی ہے وہ کپڑا جو ہے اٹھتا ہے، اس کے اندر کو تاریں تاری ہوتی میرا خیال، تو وہ اس کے جبے میں سے کوئی ایسے اٹھتی تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو دیکھ کر آپ نے فرمایا، بھائی صاحب آپ کا کوئی تعارف ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں جن ہوں، انسان نہیں ہوں، اور یہ جو آپ نے میرا جبہ دیکھا ہے تو پھٹا پرانا، میلا کچیلا، لیکن اسی جبے میں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا رہا ہوں، اور اسی جبے میں آمنہ کے لال کی زیارت کرتا ہوں۔ باپ کو نسبت کی۔ بڑی عجیب بات ہے جی قاری صاحب، تو یہ نسبت کی بات ہے۔ پھر جنت سے آیا ہوا وہ رومال، اس کی چمک دمک اور اس کی خوشبو، نبی علیہ السلام نے برجستہ سوال فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کبھی تیرے ہاتھ میں رومال نہیں دیکھا۔ آرام سے رومال کھولا تو اس پر ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی ہمشیرہ اسماء، حضرت اسماء کی چھوٹی گڑیا بہن حضرت عائشہ کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ پہچانے کون ہے؟ تو حضور نے اس تصویر کو دیکھ کر فرمایا یہ تو عائشہ کی تصویر ہے۔ کہنے لگے یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ تب پتہ چلا، سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے رشتے کی اطلاع۔ حاسدین نے حسد بہت کیا۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ کی بیٹی کا یا آپ کے بیٹے کا کہیں اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، سب سے پہلے تمہارے رشتہ دار حسد کریں گے، اس کے بعد تمہاری برادری حسد کرے گی، اس کے بعد پھر باقی لوگ حسد کریں گے۔ یاد رکھیں، جو محسود ہوتا ہے، جس پر حسد کیا جاتا ہے، اگر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے تو حاسد کی نگاہ اس پر نہیں پڑے گی، اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اپنے بچوں بچیوں کو اور اپنے خوبصورت بیٹوں بیٹیوں کو، پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کو، بہوؤں اور بیٹیوں کو اور بیٹوں کو یہ نسخہ بتا دو کہ یہ پڑھ لیا کریں، سب مل کر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، کبھی کسی حاسد کی خطرناک نگاہ حسد اس پر اثر نہیں کرے گی۔ میں نے کہا نسخہ بھی بتا دوں۔ اور اماں جی حاسدین کے حسد کا شکار تھی۔ ایک تو یہ بات کرنے میں کوئی باک نہیں ہے، مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ اماں جی خوبصورت بہت تھے، نبی کی بیوی اور پھر وہ خوبصورت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خوبصورت ہو اور ساتھ خوش اخلاق ہو، کہ ہو ابو بکر صدیق کی بیٹی اور ہو ام رمان کی چھاتی کا دودھ پی چکی ہونے والی بیٹی، اور جس کا خدا نے قرآن میں تذکرہ کرنا ہو، اس
کو اللہ شروع سے کیسے حفاظت میں رکھتا ہے. خوبصورت بھی اور پھر ذہین بھی کہ نبی علیہ السلام کی ایک بات سن لی ہے تو مجال ہے بھولی ہوں. آپ کے پاس صحابہ کی پوری جماعتیں آتی تھی. یہ اپنے پاس نہیں بات کر رہا. اس ممبر پر بیٹھ کر جو بھی بات ہوگی وہ سند کے ساتھ ہوگی. مسجد شریف کی طرف دروازہ کھلتا تھا مسجد کے اندر، اور دروازے لکڑی کے تو تھے ہی نہیں، موٹا بکری کے اونٹ کے کالے بالوں سے بنے ہوئے موٹے پردے، اونی پردے، یہ حضور کے گھر کے دروازے تھے. اور کس گھر میں حضور ہوتے تھے؟ جس کے چھڑے کے باہر مسجد کی طرف بلال حبشی پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوتے تھے، لوگ سمجھ جاتے تھے حضور یہاں ہیں. نقشہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ حسن و جمال، ذہانت اور خدمت گزاری اس میں بہت آگے ہے. اور ابھی عمر اتنی کم تھی کہ کھانا پکانا بھی ابھی ان کو پوری طرح نہیں آیا تھا، اور یہ حضور علیہ السلام خود پکا کر سکھاتے تھے. کڈے سونے لگتے ہونے جی دونوں میاں بیوی بیٹھے تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ مبارک سے بنا دے ہون تے اما جی نو کہندے ہون اینو ذرا روٹی نو پرت ہون پلٹ. کیسا پیارا منظر ہو. اور نبی علیہ السلام ان کی دلجوئی بہت فرماتے تھے. بعض دفعہ صبح سویرے یا رات گئے فرماتے ان کی طبیعت اور عمر کے مطابق ان کا دل لگانے کے لیے یہ شوہر کا ذمہ ہوتا ہے. بیوی کا دل لگانا شوہر کا ذمہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہو عائشہ ذرا باہر نکل جائیں، جنہوں اپنے منڈے آج کل کرنے ذرا آؤٹنگ سے نکلیں. کتنے جاؤ گے؟ وہ فلانا جو کارنر ہے نا، کول کارنر، اتنے تک جانا ہے ذرا. تو خیر یہ پھر کسی دن انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کر لیں گے انگریزوں کے دلدادوں کا. لیکن کنڈے کا تذکرہ نہ ہوئے تو پھر فلاں کی قدر نہیں ہوتی. تھوڑا بہت مینوں کرنا پڑتا ہے. کی خیال ہے جی نظیر؟ اب یہاں یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات ہے بہت باہر نکل گئے تو فرمایا عائشہ پر دوڑ نہ لائیے آج دیکھنے کون جیتتا ہے. یہ حدیث شریف ہے، میں واقعہ سنا رہا ہوں مرشدوں کے مرشد کا. اب نبی علیہ السلام تو قوت میں، اور ایک نبی کے وجود میں کم سے کم 40 پہلوانوں کی طاقت ہوتی ہے. اور یہ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اماموں کا امام. خود ہی لگا لیں اندازہ. جتنی قوت آپ استعمال کرنا چاہیں اتنی قوت آپ کے پاس اللہ نے اسی وقت عطا کی ہوتی تھی اور آپ سب سے آگے ہوتے تھے. ہجوم ہوتا اس میں اگر کھڑے ہوتے تو لگتا جیسے سب سے اونچے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا. آپ لمبے نہیں تھے اور چھوٹا بھی نہیں قد تھا، میانہ قد، لیکن لمبے لمبے بھی آ کر کھڑے ہو جائیں تو معجزہ تھا کہ آپ سب سے اونچے لگتے تھے. جب دوڑنے لگے تو حضرت عائشہ سے آگے جب دیکھا بڑھنے لگا ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو آہستہ کر لیا، پیچھے رہ گئے.
وہی گل ہوئی، حضرت اما عائشہ خوشی نہ کہندے یا رسول اللہ پھر میں اگے نکل گئی ہوں، سائیں سی بھائی جی مرضی آکر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ آپ واقعی سب عورتوں سے آگے نکل گئی ہیں۔ کیا بچ کوئی نہ کوئی منطقی جملہ آ جاتا ہے، یہ منطق ہے۔ اتنی خوبی تھی اور اتنی شان تھی کہ نبی علیہ السلام دل جوئی فرماتے۔ نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ یہ جہاد کہاں تھا؟ ایک قوم تھی، قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو المصطلق۔ آپ کی معاشرت اللہ آپ کو نظر نہ لگائے، پوری توجہ آپ کی میری طرف ہے اور میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں، اور میری بھی آپ کی طرف ہے۔ قبیلہ بنو المصطلق، اس کے اردو کے الفاظ ہیں المیم صاد مص آگے قو، قبیلہ المصقع آگے لام اور قاف نقطوں والا، کیا بن گیا؟ مصطلق۔ اس قوم کو آپ نے دعوت ایمان دی، انہوں نے قبول نہیں کی، بادشاہ نے کہا میں نہیں مانتا، ساری قوم نے انکار کر دیا۔ اس کے قوم کے نوجوانوں سے کوئی حرکت ہوئی، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونے تو میرے آکھے لا کے قدم چاہنا ہونا ہے تو ہوں اٹھ ٹور لے جا صحابہ نال، فتح تیرے قدموں میں آئے گی۔ اسی جگہ پر ہی واپسی پر اور اس جہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ صاحب تھی، اور کوئی ایک بھی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور کبھی کسی نہ کسی بیوی کو لے کر نہ گئے ہوں۔ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی بیوی ہوتی۔ ہوں سے کاری اویس بھی کیا کرے گا، میں مدرسے کا کام چلنے تو اجازت دو میں بیوی نال لے جاؤں، کیونکہ آپ دسے ہر سفر میں ساتھ ہوتی کوئی نہ کوئی بیوی صاحبہ۔ اس سفر میں اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ صاحب تھی۔ اماں جی کے لیے ایک ڈولی تیار کی گئی، لمبے ڈنڈوں یا بانسوں کے اوپر اس ڈولی کو کسا گیا، اوپر لکڑیاں لگا کر فٹ کر کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، اور اماں جی وجود کے لحاظ سے بڑی ہی پتلی اور بڑی ہی ہلکے بدن کی تھی۔ ڈولی آ گئی مکہ شریف کے باہر، صحابہ کو جب اطلاع ملی کہ کملی والے کے اہل بیت آ رہے ہیں، اہل بیت میں یعنی بیت میں نا گھر، اہل بیت گھر والے، اور گھر والوں میں اول نمبر کس کا ہوتا ہے؟ بیوی کا، کیونکہ بچے اسی سے ہوتے ہیں۔ اماں جی نکلے اور آ کر ڈولی میں بیٹھ گئے، چار صحابہ نے اس کو اٹھایا، وہ کہاں جانا تھا، باری باری تبدیل کر رہے ہیں اپنی باریاں۔ جہاد ہوا، خیمہ لگ گیا، خیمہ میں اماں جی کو بٹھا دیا گیا۔ جنگ بدر میں بھی اماں جی عائشہ صدیقہ صاحب تھی نا۔ یہ جو جمعیت کا جھنڈا ہے، جمعیت علماء اسلام کا، یہ اماں جی کا دوپٹہ ہے نا۔ اسی دوپٹے کے آنے سے تو فرشتے اترے تھے۔
اور حضور کا ہر غزوہ میں، ہر جہاد میں پھر یہ جھنڈا ساتھ ہوتا تھا۔ اما جی کا دوپٹہ اللہ نے ہمیشہ واسطے جھنڈا بناتا کہ امت کے اندر بھی کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی جماعت نے انہوں اپنائی رکھیا۔ اما تیرا دوپٹہ ایک باری لہرایا تو قیامت تک وہ لہراندا ہی رہتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے یہاں مفت تقسیم کیے تھے حاجی شہزاد صاحب کے تعاون سے، 100 میرا خیال منگوایا تھا، تو میں نے تقسیم کیے یہ کہہ کر، اور یہ میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، یہ جھنڈا جس گھر کے اوپر لگ جائے اس گھر پر جادو کا وار نہیں ہوتا۔ یہ جھنڈا جس گھر پر لگ جائے اس پر جنات نہیں آتے۔ یہ جھنڈا جس گھر پر لگ جائے اس گھر کے دشمن اس گھر کے نزدیک آ کر پست ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی وہاں سے بابا بھی بڑا تگڑا ہے کیونکہ ان کی جماعت ہے جھنڈا ہے۔ ہوں تھی یہ جھنڈے والی گل ہے نہیں توجہ نال نہیں سنی، پتا کیوں؟ کہ کدھر لانا نہ پی جائے تو نہ لو، مینوں کی ہے وہ پنجابی جی کہتے ہیں خسماں نوں کھاؤ۔ لگانا ہے تو اپنے فائدے کے لیے لگانا ہے۔ جس نے اما عائشہ کے ساتھ نسبت رکھنی ہے، حضور کے ساتھ نسبت رکھنی ہے، وہ لگائے گا۔ یہ پرچم نبوی ہے۔ آخر میں مسیطے نہیں نماز پڑھنی، کیوں؟ آخر اسے میرا پرانا مخالف جانا ہے۔ کسی کو نظریاتی اختلاف ہے تو وہ مولانا سے ہے، اما جی کے دوپٹے سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ پنجابی پھر میں ایک بار کہنا جڑا مذاق نہ میں کہا کہ خسموں کو کھاؤ، نہیں لانا تو نہ لاؤ، لگاؤ گے تو اپنا بھرا ہے۔ جنہوں نے لگانے ہوں وہ حاجی شہزاد صاحب کو نام بتا دیں اور ان سے جھنڈوں کی قیمت اندر شاہ جی وصول کریں گے۔ حاجی صاحب نے بیچ نہیں پانا کیونکہ انہوں نے پھر لوگ پیسے نہیں دیتے، اور پھر جھنڈے منگوا دیں گے تاکہ ربیع الاول سے پہلے پہلے حضور کا یہ نبوی پرچم یہ لہرا رہ جائے۔ کیا اچھا میں تاں ہی کیتا ہے جنہیں نے نعرہ لایا حاجی یوسف نے کہو آمین کہ میں لاؤ سا آپ ہی، وہ پھر ان لاتا میں خوش ہو گیا بھی تو چنگا کیتا ہے۔ بعض مواقع بڑے اچھے ہوتے ہیں جہاں نعرے لگانے ہوتے ہیں، کئی ایسے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں سننے والے بعض علاقوں میں، یہاں نہیں، یہاں تو پورا مجمع ایکٹیو ہے، مستعد ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ جنگ احد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گیا، تو ایک بندہ زور سے کہتا نعرہ تکبیر، میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی موقع تھا نعرہ لگانے کا؟ تو یہ سوچ اور یہ بات کا جواب اور یہ انداز یہ دیپال پور کے شاہی مسجد کے مجمع کی ہے، جس کے علماء آ کر آپ کو سنا کر جب جانے لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ شاہ جی تھوڑا مجمع بڑا باذوق ہے، ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اما جی ڈولی میں بیٹھ گئے، پہنچ گئے وہاں، خیمہ لگایا، پانی کا ایک مشکیزہ پاس رکھا، اور نبی علیہ السلام باہر کمان فرما رہے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے۔ وہ ساری قوم سرنڈر کر گئی، اور بادشاہ کا نام حارث تھا۔ وہ حارث آیا اور ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول مینو غلام بنا کے پاویں بیچو تو پاویں اپنا غلام بنا لو تو پاویں یہ مرضی کرو، پاویں کسی منڈی کر کے مینو بیچ کے پیسے لے لو، میں حاضر ہوں۔ بادشاہ خود بڑا بادشاہ دیتا ہے، 100 عورتیں اور 100 مرد غلام اور باندیاں بنا کر حضور لے کر چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ رات پڑی، ایک بے سے واقع تھی، راستے میں رات پڑی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیمہ لگا لو۔ خیمہ لگ گیا، اما جی اور حضور علیہ السلام خیمے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہاں سے اتنے فاصلے پر جا کر تم اپنے خیمے لگا لو، یا بستر بچھا لو، یا ریت پر لیٹ جاؤ، اور اس میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں، اس علاقے میں نہیں جانا، اس علاقے میں میں اور تمہاری ماں قضاء حاجت کے لیے جائیں گے، اور یہ 3 علاقے آپ کے ہیں۔
سمجھ آئیے نہیں ہے بہنوں جو پورا بابا برہان سے تیار ہے. نبی علیہ السلام نے رات خیمہ میں گزاری. اما جی بھی آپ کے زیر سایہ فروخش تھے. صبح نبی علیہ السلام نے سب کو بیدار کیا, سب نے وضو کیا اور 100 باندیاں شہزادیاں سمیت اور 100 غلام مرد بادشاہ سمیت ان کو بھی تقاضے کروائے گئے. اسلام قیدی کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ حکم دیتا ہے. فرمایا کہ مالکو خود بھوکے رہ جاؤ پر قیدی کو بھوکا نہ رکھنا. ساڑے دیتے جی ملاقاتوں واسطے جی لاری آدھی اتوں ملزمان لے کے صحیح بات اکاڑے وہ پورا سارے آپ بھی پہنچ پہلے کھا لیتے ہیں جہاں بچارے واسطے کچھ ہوتا ہے. اور جیل کی حرکتوں کا بھی مجھے پتا ہے کیونکہ میں 3 مہینے رہا ہوں جیل میں. اللہ کا شکر ہے 1953 میں میرے ابا جی ختم نبوت کے لیے جیل میں رہے اور بہت سارے شہر کے لوگوں کے ساتھ. اور 1977 میں نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 400 افراد کے ساتھ میں بھی ساہیوال سمندر جیل میں رہا ہوں. اور جیل جانا حق کی خاطر یہ انبیاء کی سنت ہے. انہوں نے کالوں کو کسی کھوتی چرا کے جیل جاوے تو کہ جی شاہ جی نے کیا جیل جانا چاہیے. تو خیر میں بتا رہا تھا, آرام سے بڑھتا ہوں آگے. طبیعت میں وہ میرا وہ پہلے مزاج نہیں ہے کہ بیٹھتے ہی ترنم میں سپیڈ سے ہو جاؤں. اب تو اپنی طبیعت اور عمر کے مطابق چلنا ہے. پتہ نہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ادھر سے مزہ آیا پہ ادھر سکون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آپ کو لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ لطف سکون اور مزہ کہو سبحان اللہ. ماشاء اللہ میرے یقین نہیں آ رہا پیا, میں دیپار پور بیٹھا کیا بات ہے, سکون آ گیا. 2:20 ہو گئے چلے پھر گل ایک کلا میں میاں فرق شیر آخ دے نا تو رانا آخ دے تو میں پھر شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو حضرات رات کو وہاں قیام ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور پھر آپ نے جماعت کرائی فجر کی. کہو یار کی چس ہونی ہے کی مزہ ہونا ہے جلے حضور پاک جماعت کرا دے ہوں رب بھی اس کو ویخ ویخ کے مزے لیتا ہو. مزے تو مراد ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت زیادہ کرتا ہے. صحابہ ایسے مچلتے تھے نماز میں, ایسے ہل جاتے تھے بے صاف تھا. تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا بھائی کسی کے پاس اگر کوئی چیز ہے کھانے پینے والی تو دوسرے کو ساتھ شامل کر دے. ایک نے کہا 7 آدمی بیٹھے یار میرے کو ایک کھجور ہے چوس لے. کچھ جی میں گوڑی نہیں ٹافی چوسی تھی انہیں چوسنی پھر اگلے نے چوسنی پھر اگلے نے پھر انہیں نمبر آنا. کچھ نہ کچھ گزارا کر کے اور اللہ نے اس کے اندر بڑی برکت رکھی تھی حضور کی دعا کی وجہ سے. حکم ہوا کافرہ کرے منہ دے رہی تو اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لی. اماں جی قضائے حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے. اماں جی کا وہاں بیٹھے ہوئے اٹھنے لگے تو ہار ٹوٹا گلے کا, موتیوں کی مالا موتیوں کا ہار وہ ٹوٹا اور وہ ٹوٹا اور ٹوٹ کر ریت پر گرا اور گرتے ہی اس نے جگہ بنائی. اصل جو ادھروں ایویں سی نا آرڈر تو ادھر سے تھا نا. جیسے جیسے آپ انگلیوں سے ہاتھوں سے حالات اس کو ہلاتی دونوں طرف سے ایسے وہ نیچے چلتا گیا گم ہو گیا. اماں جی اس ہار کی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
دیپالپور والوں اور دور دراز سے آنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں، اماں جی پریشان ہیں۔ اب بتاؤ ولی کی شان بڑی ہے یا اماں جی کی شان بڑی ہے؟ کائنات اور یا کٹھے ہو جان تو ایک توا تابی دی مثال نہیں بنتا، تبا تابی سارے کٹھے ہو کے اور یار نال لے لین ایک تابی دی مثال نہیں بنتا، ایک تابی تبا تابی اور یا کٹھے ہو جان تے ایک اور صحابی دی جن نے حضور پاک نوں انج ویکھیا ہوئے، صرف انہی دے ایمان دی حالت تے سارے تابعین تے تبا تابعین تے سارے اور یا کٹھے ہو جان تے اس دے نال تقابل نہیں بنتا، تے سارے صحابہ دے سارے پچھلے کٹھے ہو جان تے اے مکہ مکرمہ دی فتح تو پہلے والے جڑے نے انہاں دے کسے جوڑ وچ نہیں آندے، تے سارے اکٹھے ہو جان تے 313 دے کسے ایک دے جوڑ وچ نہیں آندے، کہ سارے پھر پچھلے اکٹھے ہو جان تے 313 وچوں وہ 10 مبشرہ اصحاب عشرہ مبشرہ دے کسے ایک جوڑ وچ نہیں آندے، تے اصحاب عشرہ مبشرہ دے پچھلے سارے رل جان تے 4 وچوں کسے ایک دے جوڑ وچ نہیں آندے، تے سارے رل کے جدوں اکٹھے ہو جاندے نے تے امامت ابو بکر صدیق کردا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہوں دسو ایمان تازہ ہویا ہے کہ نال ایمان دے کنڈ طرف قبلہ شریف، منہ طرف سے میرا نہیں نہ ہونے دے، گل حقی ہے میں ایک تو آپ کو درجے بتا دیتا ہوں، ساتھ ساتھ عموماً تاریخ پر نظر ڈال لیتے ہیں، آپ قرآن کے قصص اور قرآن کے واقعات آپ سن لیتے ہیں جن کو اللہ سناتا ہے اور اللہ نے امت پر احسان فرمایا۔ آپ ہار میں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ بننا کیا ہے، جی پچھلی ساری سنائی، اور یہ غیب کا علم کس کے پاس؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرما دیا بھائی تمہاری اماں بیٹھ گئی ہوگی لہذا اٹھاؤ ڈولی چلے، اماں جی وہیں بیٹھے ہیں اور ڈولی اٹھا کر چل پڑے۔ اب بتاؤ غیب کس کے پاس؟ خبر غیب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو خبر غیب تو اللہ کسی طرح بھی دے دے، لیکن علم غیب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ورنہ ہار کا رولا ہی نہ پڑتا اماں جی پر تہمت ہی نہ لگتی۔ نبی علیہ السلام نے واپسی پر ایک نوجوان صحابی تھا، یہ ہمارے رو فیصل کی طرح بڑا جنا، اب تو یہ بھرتا جا رہا ہے اپنے گھریلو اور اپنے معاشی معاملات میں، ہر بندہ ہی گھلتا جا رہا ہے، ورنہ قابل رشک اس کی صحت تھی، اللہ اس کو واپس اسی جگہ پر لائے اور بڑھاپے سے اللہ اس کو بچائے۔ بڑھاپا بھی حضور نے فرمایا کہ میں خود بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں، میرے آقا 63 سال کی عمر شریف کے ہو گئے تھے، حضور پر بڑھاپا نہیں آیا تھا۔ اس نوجوان کو بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، صفوان ہے نا؟ کہ جی میرا نام صفوان ہے۔ ماپل کا بیٹا ہے؟ کہ جی۔ سواری ہے تیرے پاس؟ کہ جی اونٹ ہے میرے پاس، اونٹ والوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ فرمایا تو نے سارے سفر میں آخر میں رہا کرنا ہے اور قافلے کے چلنے کے کچھ دیر بعد چلا کرنا ہے، تاکہ کوئی گری پڑی چیز یا کوئی بھول کر پیچھے رہ جائے تو اس کو ساتھ لیتے آنا ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ اونچی بولو، صفوان، خواب کے ساتھ۔ اپنے بچوں کے نام یہ رکھا کرو، کیسا پیارا نام ہے۔ صفوان بما اونٹ کے پیچھے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھاؤ بھی ڈولی اور چلو۔
کا علاقہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ گئی تھی حضور کا علاقہ قضائے حاجت کا، وہ اسی طرف راستے میں تھا جس طرف جانا تھا۔ حضرت عثمان پیچھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چل پڑے۔ اماں جی کا میں نے پہلے کیا بتایا تھا، وجود ہلکا پھلکا اور پتلا تھا، اس لیے اماں جی بیٹھے تو تب بھی نہیں پتہ چلتا تھا، اماں جی نہ بیٹھے تب بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہوں 4 من کی کوئی شے ہوئے کہ وچ تسی ایک چھٹاکی کوئی شے رکھو نہ رکھو وہ تو برابر ہی ہے نا۔ اب وہ جو ڈولی تھی وہ وزنی تھی اور اماں جی ہلکے پھلکے، اماں جی بیٹھے یا نہ بیٹھے ایک ہی بات ہے، اٹھانے والوں کو بھی اندازہ نہ ہوا۔ اللہ نے اصل جو کام بکھانا سی نہ ہوتے اپنے بندیاں کی آزمائش کرنی تھی۔ کیا امیر صاحب ایک کار تھوڑی سر کٹ کے دیکھتے پہ سبحان اللہ۔ تو میں بتا رہا تھا چل پڑا قافلہ، نبی علیہ السلام بڑے مطمئن کہ میری بیوی ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا تیری امت کے سونے عقیدے نو بنانا ہے، جی تینوں یہ پتہ لگ جاتا کہ پھر یہ کون آخدا کہ غیب اللہ ہی جانتا ہے، میں اللہ نے تینوں ہی نہیں پتہ چلن دیتا تو ویکھ تیری بیوی پیچھے بیٹھی تینوں پتہ ہی نہیں، ویکھی ہون اگے کی ہوندا ہے۔ جا رہے ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ پر جب آ رہے تھے تو پاؤں کی آواز تو نہیں آنی چاہیے ریت میں، وہ جب اونٹ اماں جی کے قریب آیا، اماں جی یہاں بیٹھی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ اب قافلہ بھی نظر نہیں آ رہا، منہ اندھیرے نکل گیا۔ اصول کیا کہتا ہے یہ ابھی آپ کو آج بتا دیتا ہوں، بندہ کہیں گم ہو جائے نا، اصول یہ کہتا ہے گم ہونے کی جگہ پر اسی جگہ پر ٹک جاؤ، اسی جگہ پر ہی بیٹھ جاؤ تاکہ ڈھونڈنے والے اس جگہ پر آ کر ڈھونڈ لیں گے۔ اماں جی بھی اس جگہ سے نہیں ہلے تاکہ حضور جب ڈھونڈیں ان کو پتہ چلے کہ میں ساتھ نہیں ہوں تو اس جگہ پر آ کر مجھے تلاش کر لیں گے۔ مسئلہ حل ہوا۔ اب اماں جی بیٹھے ہوئے ہیں یوں کر کے، آپ کو پتا ہے دبلا پتلا جسم تھا، دور سے تو ایسے لگا جیسے قافلے والوں کی کچھ چیز پڑی ہوئی ہے۔ جب قریب آئے تو تو اماں جی نے بھی ایسے دیکھا، انہوں نے بھی ایسے دیکھا، اور اماں جی کو دیکھتے جلدی سے اس نے ایسے منہ کر لیا اور جلدی سے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کو پہچان لیا کیونکہ میں نے تب سے دیکھا تھا جب پردہ کے احکامات نہیں آئے تھے، میں نے اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ میں نے اماں کو پہچان لیا، یہ تو ام المؤمنین بیٹھی ہیں۔ اور اسی وقت اونٹ کو فاصلے پر جا کر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد دور سے آواز دی ماں جی آ جائیں، اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ ماں جی آئے اور آ کر اونٹ پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آواز دی بیٹا، کہو سبحان اللہ۔ اور میں تیرے مقدر کو صدقے جاواں صفوان، تینوں ماں عائشہ نے بیٹا کہہ دیا۔ اور ماں عائشہ کہاں بیٹھی؟ ماں عائشہ کا حجرہ حضور کی رہائش گاہ ہے آج بھی۔ چل دیکھ محمد دے تو روزے دیاں بہاراں، کہو آمین۔ چل دیکھ محمد دے تو روزے دیاں بہاراں، سلواتا پڑھ دے جتھے ملکوت ہزاراں، ملکوت ہزاراں، ملکوت ہزاراں، جتھے وقت دا محمد او مائی عائشہ دا گھر ہے، مائی عائشہ دا گھر ہے، سلطان رسولاں جتھے لایا بستر ہے، جتھے لایا بستر ہے، چمکاراں پہ مارن مائی عائشہ دے حجرے دیاں دیواراں، جتھے پڑھ دے ملکوت ہزاراں۔
کتنے چیتا آ گیا میں نے پرانا وقت کہ چلو میں کیا اچانک ہی آیا دین ہوئی کپڑے نہیں صحیح پائے. اللہ اکبر بیٹا آ جا میں سوار ہو گئی ہوں. آپ بڑی احتیاط سے تاکہ اماں کی طرف منہ نہ جائے کوئی بات زائد کی نہیں کہتے جس سے لوڑ نہ ہوئے گل کرن دی گزارا ہو جائے اسے گل نہیں کرنی چاہیے. ماں دی عظمت ہے نوجوان ماں ہے اور جمی ماں نالوں بھی زیادہ ان دے حقوق نے اپنے بیٹیاں سے. بس اتنا پوچھا اماں جی کو پانی یا کوئی چیز کوئی ضرورت حکم آپ نے کہا واللہ مع الصابرین میں اس وقت تکلیف میں ہوں آپ کے اور میرے آقا سے میں جدا ہوئی اب انشاءاللہ مل جاؤں گی. اونٹ لے کر چل پڑے. آگے ایک اور جگہ پر پڑاؤ آیا دوپہر کا وقت تھا آرام کرنا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیمہ لگاؤ. خیمہ لگا دیا گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈولی کو پاس رکھ دو. ڈولی پاس رکھ دی گئی. نبی علیہ السلام بڑے خوش سب مل کر پیار سے کہو سبحان اللہ. بڑے خوش کہ میں ہوں ذرا چٹ آرام کراں گا میری اہلیہ میری خدمت کرے گی. تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ڈولی جدا کر دو تاکہ وہ کپڑا اٹھا کر میں اندر چلا جاؤں. جب کپڑا اٹھایا تو اندر کچھ بھی نہیں. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کیا نکلا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی گم ہو جائے تو یہ پڑھ لیا کرو. سب میرے ساتھ پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ آپ نے انا للہ پڑھا اور واپس پلٹے. چہرے پر تفکرات بہت زیادہ تھے. صدیق اکبر آپ نے پہلے اپنے سفر صاحب کو مخاطب کیا کہ ابو بکر عائشہ اندر نہیں ہے کہیں پیچھے رہ گئی ہے میں پریشان ہو گیا ہوں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں ہے. اتھرو نکل رہے میرے آقا کے آنسو میں پڑے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے عرض کر رہے ہیں مولا یہ تجھے پتا ہے عائشہ کہاں ہے اس کی خیر ہو. دور اونٹ آتا دکھائی دیا. صفوان آگے ہے اور اوپر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتظار کیا. صحابہ نے چہرے دوسری طرف کر لیے. آپ نے اشارہ کیا کہ خیمہ یہ میرا ہے. صفوان پہچانتے تھے وہاں آئے اونٹ کو بٹھایا. اماں جی اترے اندر چلے گئے اور آقا اندر جا کر دیکھ کر خوش ہو کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے عائشہ واپس پہنچا دی اور تیرا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ اس شکر کے بدلے مجھے اور بھی تیری نعمتیں مل جائیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یہ آپ نے پڑھا اور پوچھا عائشہ بتا. اماں جی نے ساری کہانی سنا دی. اللہ نے آپ کے مبارک قلب پر القاء کیا محمد کریم تجھے تو نہیں پتا چلا پر میں تو دیکھ رہا تھا. صفوان میں نے بتایا تھا نوجوان تھا. عبداللہ بن ابی وہ خبیث نہیں بلکہ اخبث وہ ابلیس جو تلبیس میں تھا یعنی انسانی لباس میں تھا. اس کے اندر ابلیس گھسا ہوا تھا
اور اس نے کسی کے کان میں آہستہ سے کہہ دیا. ذرا ایمان والو اپنے جگروں کو سنبھال کر رکھنا. میں کچھ بتانے لگا ہوں. کہتا ہے کہ لگتا ہے نعوذ باللہ من ذالک صفوان بن معطل کے ساتھ حضور کی بیوی عائشہ آپس میں ملے ہوئے ہیں غلط انداز سے. یہ بہانہ بنایا تھا پیچھے رہنے کا تاکہ مل سکیں. ایک میں موت چلی, دوسرے میں چلی, تیسرے میں چلی, بات پھیل گئی. کائنات کا رب کہتا ہے عبداللہ بن ابی ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہے, آج تینوں سونے پہچان کرا دینی, پتہ تینوں بھی نہیں لگیا کہ بے ایمان ہے. نہیں سمجھے؟ یہ تہمت کا آغاز ہوا اور پھر آگے بڑی پھر تفصیل ہے. جیندے رہے تھے آئندہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.